الحمد ذی المجد والعلا، اما بعد، سرکار کی عظمت ہے ہمیں سب سے مقدم، پیغام یہ گستاخ کو سب مل کے سنائیں، ہے غیرت ایمان کا بہر طور تقاضا، ارے ناموس رسالت پہ چلو سر کو کٹائیں۔ روح رواں ارباب قضاء و قدر اور احباب علم و دانش، میرے تکلم کا محور ہے توہین رسالت کی سزا۔ عالی جناب، سزا کا مقصد معاشرے میں قیام امن اور بقائے حقوق انسانیت ہے، نہ کہ فنا انسانیت۔ اسی لیے جناب اسلام نے مختلف جرائم سے اجتناب کے لیے مختلف حدود متعارف کروائیں۔ عالی جناب، اب توہین انبیاء بھی ایک سنگین جرم ہے اور رب ذوالجلال نے کتاب الہدیٰ میں اس کی سزا مقرر کی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے نافرمانی پر بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن انبیاء و مرسلین کی توہین پر فوراً گرفت فرماتا ہے۔ عالی جناب، فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، رب نے ڈھیل دی، لیکن جب اس نے کلیم اللہ کی توہین کی تو رب ذوالجلال کا غضب فوراً جوش میں آیا اور گستاخ کو نیست و نابود کر کے تا ابد نشان عبرت بنا دیا۔ اسی طرح شیطان نے سجدے سے انکار کر کے رب کی نافرمانی کی، رب نے ڈھیل دی اور استفسار کیا، ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو اس نے تحقیر آدم کرتے ہوئے کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار فخلقتہ من طین، تو رب ذوالجلال کی طرف سے جواب آیا، فخرج منہا فانک رجیم۔ عالی جناب، یہ تھا توہین انبیاء کا تاریخی پس منظر۔ اب آئیے آقا کریم کی توہین کے بارے میں رب ذوالجلال کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ رب قدوس ناموس رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ عالی جناب، رب کا قرآن فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے بارے میں ارے ایسا مشترک لفظ بھی استعمال نہ کرو کہ جس میں میرے مصطفیٰ کی گستاخی کا اندیشہ تک ہو۔ علی جناب، اب آئیے جو حضور کی توہین کرتے ہیں، آپ کو اذیت دیتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو پھر اپنے گستاخانہ رویے سے باز نہ آئے اور بہانے بنائے تو رب ذوالجلال وعیداً ارشاد فرماتا ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اور اس شاکان مصطفیٰ کو حکم ہے کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ یہ گستاخ لعنتی لوگ جہاں بھی پاؤ پکڑ لو اور قتل کر دو۔ مولا کس طرح قتل کرے؟ فرمایا اس طرح قتل کرو، ارے جس طرح قتل کرنے کا حق ہے۔ عالی جناب، اب آؤ چلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ تو جناب من، فتح مکہ کے دن رحمت عالم نے عظیم اعلان لا تثریب علیکم اليوم کے باوجود گستاخ رسول عبداللہ بن خطل کے قتل کا حکم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کعبہ کے پردوں سے چمٹ گیا ہے۔ فرمایا اقتلوہ وَإِنْ وَجَدْتُمْ مُتَعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، جناب والا کعبہ جائے پناہ ہے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، لیکن یاد رکھنا ارے جو گستاخ رسول ہو اس کو کعبہ بھی پناہ نہیں دیتا۔ علی جناب، یہ تھی عہد نبوی میں گستاخ رسول کی سزا۔ اب آئیے صحابہ کرام کیا فرماتے اس کے بارے میں۔ تو جناب من، کثرت سے عبس وتولی پڑھنے والا منافق امام گستاخ رسول کا فیصلہ تلوار فاروقی نے کرتے ہوئے یہ بتلا دیا کہ جو کوئی بھی مجرم ہے توہین نبی کا، ارے عبرت کی اسے دہر میں تصویر بنا دو، عبرت کی اسے دہر میں تصویر بنا دو۔ عالی جناب، یہ تھی توہین انبیاء کی، توہین نبی کی سزا عہد نبوی اور عہد صحابہ میں۔ اب آئیے اہم و فقہا کیا فرماتے اس کے بارے میں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام ابن بزار، امام ابن نجیم اور علامہ بدر الدین عینی، علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے،
اور محافظ ناموس رسالت امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلَ وَلَا يُسْتَتَابَ بِاتِّفَاقِ الْأُمَّةِ کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اور پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ علی جناب گویا پتہ چلا کہ جملہ ائمہ و فقہاء کا یہی موقف ہے کہ گستاخ رسول کی بس ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ علی جناب الغرض قرآن و حدیث، آثار صحابہ، اقوال ائمہ و فقہاء متقدمین و متاخرین سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ شان رسالت مآب میں ادنا سے بھی گستاخی و بے ادبی کا مرتکب بطور حد واجب القتل ہے، حتیٰ کہ اسے توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ علی جناب لیکن افسوس، صد افسوس کہ پاکستان میں قانون 295C ہونے کے باوجود اس پر تاحال امر درآمد نہ ہو سکا۔ لیکن یاد رکھنا اور تاریخ شاہد ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، ارے 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، تو امتحان ہمارا۔ علی جناب یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ پیس آف نیشنل کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1986 سے لے کر 2009 تک اس قانون کے حوالہ سے 964 مقدمات زیر سماعت آئے، لیکن افسوس کسی ایک شخص کو بھی اس قانون کے حوالے سے سزائے موت نہیں دی گئی، جبکہ اس کے مقابلہ میں گستاخان رسول کو واصل جہنم کرنے والے اس شاکان مصطفیٰ کو ہی تختہ دار پر لٹکا کر ارے غضب الہی کو للکارا گیا، تو اس شاک کا ایک ہی نعرہ بلند ہوا کہ عقل والوں کے مقدر میں کہاں جو کے جنوں، ارے عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ والسلام۔